تو لیکن یہاں پہ آپ نے شیر افضل مروت اور سلمان اکرم راجہ کی بات کی، ان کے دونوں کے درمیان پہلے تو سرد جنگ تھی، اب وہ شدت اختیار کر چکی ہے، ایک دوسرے کے میڈیا کے اوپر آ کے بیانات دے رہے ہیں. اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کہیں پہ اختیارات کی جنگ تو نہیں ہے؟ دیکھیے، آپ نے یہ جو میڈیا پر آ کر بیانات کا ذکر کیا، یہ سب سے اہم اس لیے ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پبلک سٹیٹمنٹ جب آ جاتی ہے پارٹی میں تو پارٹی پی ٹی آئی کے اکثر رہنما یہ کہتے ہیں کہ اب پارٹی ایکشن لے گی. شوکاز نوٹس جو جاری کیا تھا اس پہ بھی شیر افضل کو پہلا یہ تھا کہ آپ نے پبلک میں جا کے کرٹیسائز کیوں کیا. اس مرتبہ بھی شیر افضل مروت پبلک میں آئے ہیں اور شیر افضل مروت نے اس لیے پبلک میں آ کے سلمان اکرم راجہ کو کرٹیسائز کیا کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے پہلے ان پر تنقید کی. اب ایک اور چیز آپ کو میں بتاؤں، ہو یہ رہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے تو کرٹیسائز کیا اس دوران، لیکن شیر افضل نے جواب دے دیا. اب کہانی کیا ہے؟ شیر افضل نے ایک موقف اپنایا کہ سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل آفیشیل نہیں ہیں. اب جب یہ انہوں نے یہ کہا، اس موقع پر ہوا یہ کہ بانی پی ٹی آئی کا یہ غلط فیصلہ ہے سیکرٹری جنرل کی تعیناتی کا. وہ کیسے فیصلہ ہے؟ آپ کو بڑی حیرت ہوگی. پی ٹی آئی کا پارٹی آئین کی اگر بات کیجئے تو پی ٹی آئی کے پارٹی آئین میں آپ کو پتہ ہے سیکرٹری جنرل الیکٹ ہوتا ہے. پارٹی کے آئین کے مطابق سیکرٹری جنرل تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یعنی اگر عمر ایوب نے شیر افضل مروت صحیح جگہ پہ کھیل رہے ہیں. یس، عمر ایوب نے استعفیٰ دیا تو ان کی جگہ دوسرا کوئی تعینات نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہو. اور دوسرا یہ تو متنازع پہلے سے ہو. یس، اور دوسرا یہ کہ عمران خان اب طے کرنا ہوگا کہ بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارا انتخابی نشان ہے، عمران خان ہی ہماری جماعت ہے. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہی ہمارا آئین ہے اور عمران خان کا فیصلہ ہی سب کچھ ہے. کہانی یہ ہے کہ عمران خان بھی پھر بائی بک آئین کے مطابق نہیں چل رہے، اسی وجہ سے بلے کا نشان گیا. اور آج سیکرٹری جنرل کا عہدہ بھی، سیکرٹری جنرل تعینات نہیں ہوتا، وہ پینل کی بنیاد پر الیکشن لڑتے ہیں. پینل کی بنیاد پر الیکشن لڑ کر وہ سیکرٹری جنرل اپنے پینل کے ساتھ آتا ہے. انہوں نے تبدیل کروا دیا جس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. اس نقطے پر شیر افضل درست ہے، لیکن عمران خان کو بھی پارٹی آئین کے مطابق فیصلے کرنے چاہیے. جو جماعت اپنے پارٹی کے آئین کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتی وہ پاکستان کو کیسے آئین کے مطابق چلائے گی؟ یہ تو انڈیویجول کیپیسٹی میں عمران خان کے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئین کے اپنی پارٹی آئین کے برخلاف فیصلے دے رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ان کا نامزد کیا گیا سیکرٹری جنرل بھی بےمانی نظر آ رہا ہے. اچھا، اسی دوران یہ ساری کشمکش تو ایک طرف رکھتے ہیں، لیکن عمران خان کیونکہ جو مین مدعا ہے عمران خان ہے، ان کی ایک آڈیو لیک ہوتی ہے عاصم منیر کے بارے میں. کیا کہا حقیقت کیا ہے وہ؟ دیکھیے، ہوا یہ کہ یہ آڈیو گزشتہ ماہ کی ہے اور بنی گالا میں ہماری ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی. اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ جی جب ابھی یہ گرفتار نہیں ہوئے تھے، ہوا یہ کہ بانی پی ٹی آئی عاصم منیر کی تعیناتی کے معاملات پہ آپ نے دیکھا کہ صدر مملکت کو بلاتے ہیں زمان پارک اور کہتے ہیں کہ مجھ سے مشورہ کرو اور اس کے بعد ہی آرمی چیف کی تعیناتی پہ دستخط کریں گے. وہ معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ یہاں کچہری میں یہاں کیسز میں آتے ہیں تو مجھے میسج آتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو بانی یاد کر رہے ہیں. میں یہاں سے بنی گالا گیا، وہاں پر میری ملاقاتیں ہوئیں اور بانی پی ٹی آئی سے انہوں نے 3 نام لیے تھے. اس وقت پہلا نام لیا تھا اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا، دوسرا نام انہوں نے لیا تھا جنرل فیض حمید کا، تیسرا آصف غفور جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں. اب اس آڈیو کا کیا ہے؟ اسی گفتگو کے دوران یہ بات 3 نام انہوں نے لیے تھے، لیکن مذاکراتی عمل کے دوران یہ آڈیو سامنے آئی ہے. اس میں بانی پی ٹی آئی اور میرے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا. ہوا یہ کہ عمران خان کو میں نے کہا کہ ملک کی معیشت اور مساق معیشت کے لیے نواز شریف اور شہباز شریف نے آفر کیا ہے، آپ کیوں نہیں اب اس طرف بڑھ رہے؟ انہوں نے بولا کہ نہیں، ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی. پھر میں نے بولا کہ یار جنرل باجوہ اور عاصم منیر ہمیں ایک ایونٹ میں اکٹھے بیٹھے نظر آئے تو سیاستدان کیوں نہیں نظر آتے آپ اکٹھے؟ انہوں نے بولا نہیں، ان کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکتا. لیکن پھر میں نے انہیں کہا کہ مساق معیشت کے لیے سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں. زرداری صاحب سے میں نے پارلیمنٹ کی راہداری میں بات کی، انہوں نے بولا کہ حتمی مذاکرات کا فیصلہ نواز شریف کریں گے تو آپ کیوں آگے نہیں بڑھ رہے؟ اس پر انہوں نے کہا کہ میں اسٹیبلشمنٹ اور عاصم منیر ان کے ساتھ ہی جا کر بات کروں گا کیونکہ وہی اصل طاقتور ہیں. تو یہ آڈیو تھی، آڈیو کا بیک گراؤنڈ وہ تھا 1 سال بعد لیک ہونا اور مذاکرات کے وقت. اچھا، اس پہ نا میری عرفان صدیقی سے بات ہوئی، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے سینئر شبلی فراز سے اور دیگر رہنماؤں سے بات ہوئی.
سمجھ یہ آ رہی ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کرنا نہیں چاہتے، تو لہٰذا ان کے ساتھ بات چیت کی اہمیت ہی نہیں. بالکل ایسا